تو پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کی کامیابی اور سٹاف لیول معاہدہ طے پانے پر ماہرین معیشت کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب صاحب اور تجزیہ کار خاقان نجیب صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا سماع کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے عارف حبیب صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ اس اہم پیش رفت کے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آئی تھنک یہ بڑی خوشحال بات ہے کہ IMF کے ساتھ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ اچیو ہو گیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ مارکیٹ کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور اس چیز سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان نے جو بھی ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو ٹائملی پورا کیا ہے، اور وہ پورا کرنے سے اکنامی میں جو ہے اسٹیبلائزیشن آئے گی۔ اور اب چونکہ IMF اور ان کا یہ پلان ہے کہ صرف اسٹیبلائزیشن ہی نہیں اور گروتھ کی طرف بھی جو ہے وہ ہماری پالیسیز ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک نیا پروگرام کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے لیے بھی جو ہے راستہ کھلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے دونوں طرف پاکستان اور IMF کا جو ہے باہمی اعتماد بڑھے گا، اور وہ اعتماد بڑھنا جو ہے وہ آئندہ ایک پروگرام کے لیے جو ہے وہ یہ آئی تھنک بینیفیشل ثابت ہوگا۔ تو آئی تھنک یہ ایک مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو خبر ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ دوسرے بھی ایسے اقدامات کرے گی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری معیشت میں جو ہے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ IMF اور پاکستان کے لیے آگے آنے والا جو معاہدہ ہے اس کے لیے باہمی اعتماد بڑھے گا۔ خاقان نجیب صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ فرمائیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے، اور کیا پاکستان ہمیشہ IMF کے ہی رحم و کرم پر رہے گا؟ پاکستان کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان دا شارٹ ٹرم IMF کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں رکھے گا۔ پاکستان کے ریزروز کا بلڈ اپ ہوا اس پروگرام سے، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $1 بلین آیا ہے پہلے 7 ماہ کا۔ اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو یہ $4 ارب کے قریب تھا، یعنی کہ جولائی سے جو فیبروری کا ٹائم پیریڈ ہے بلکہ 8 ماہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ٹیپر ہونا شروع ہو گئی ہے، 38% سے اب 23% کے قریب آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ پر یہ واضح رہے کہ پاکستان کی گروتھ اس سال ماڈسٹ ہوگی، پاکستان کی انفلیشن جو ہے ابھی بھی ویل ابو ٹارگیٹ ہے، اور پاکستان کے جو کلیدی ولنریبلٹیز ہیں وہ آن گوئنگ ہے۔ ایکسٹرنل کا جو چیلنج ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، اور پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈز ہیں وہ جیسے ابھی $1 ارب اپریل میں واپس کرنا ہے وہ کنٹینیوس ہیں، اس لیے ہمیں IMF کی امبریلا میں رہنا ایک شیلڈ فراہم کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ ہماری گراس فائنینسنگ انٹرنیشنل نیڈ جو ہے بہت تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا اس معاہدے سے متعلق۔ خاقان نجیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عارف حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد آئندہ ماہ پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت $1.1 ارب کی آخری قسط مل جائے گی۔ IMF ٹیم کی پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے حصول میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومتی کوششیں ثمر آور ثابت ہونے لگیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب، اسٹاف لیول معاہدے کا اعلامیہ جاری۔ $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط آئندہ ماہ ملنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف۔ اعلامیے میں کہا کہ نگران حکومت اور اسٹیٹ بینک نے پروگرام پر سختی سے عمل کیا۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کے ساتھ لچکدار اور شفاف ایکسچینج ریٹ یقینی بنائے گا۔ نئی حکومت نے بھی پالیسیاں اور اصلاحات جاری رکھنے اور معاشی استحکام کو پائیدار ترقی میں بدلنے کا عزم ظاہر کیا۔ کاسٹ ریکوری کے لیے بجلی اور گیس ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے، نظام کی بہتری، چوری کی روک تھام اور اضافی بوجھ غریب طبقے پر نہ ڈالنے کا وعدہ۔ حکومت نے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے مزید کوششوں، گردشی قرض میں مزید اضافہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔
اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے حصول میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی۔ میڈیم ٹرم فنڈ سپورٹڈ پروگرام پر مذاکرات آنے والے مہینوں میں شروع ہوں گے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور مالی صورتحال میں بہتری ریکارڈ کی گئی، عالمی مالیاتی اداروں اور دو طرفہ شراکت داروں کے فنڈز میں آنا شروع ہو گئے، تاہم موجودہ مالی سال معاشی شرح نمو معتدل اور مہنگائی ہدف سے زیادہ رہے گی۔ پاکستان کو بلند بینونی اور اندرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے۔ نئی حکومت پالیسی اصلاحات کے لیے پرعزم اور 401 ارب روپے کے پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرنے پر قائم ہے۔ IMF نے زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔